جان محبت کی عظیم داستان۔ میرا تعلق پنجاب کے سونے شہر قصور سے آگے ایک گاؤں برج کلاں کی معزز ارائیں فیملی سے تھا۔ برج کلاں کو آباد کرنے والوں میں ہمارے باء اجداد بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی نسلوں سے ہمارا خاندان برج کلاں کا رہائشی تھا۔ میرا یہ خوبصورت اور پیارا گاؤں، جس کے تین اطراف میں الوچے اور امرود کے وسیع باغات کا سلسلہ تھا اور چوتھی طرف نہر تھی، بہت خوبصورت جگہ پر واقع تھا۔ گنڈا سنگھ بارڈر ہمارے گاؤں سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ ہمارے گاؤں کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں 95% لوگ ارائیں تھے، ارائیں جن کے بارے میں بابا بلے شاہ نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت بابا بلے شاہ صوفی شاعر تھے، اور وہ ایک صوفی شاعر اور بزرگ کامل شاہ عنایت کے مرید تھے۔ قصور میں رہتے تھے۔ قصور ایک تاریخی شہر ہے۔ اس نے اپنی طویل تاریخ میں سیاست کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن قصور کی ساری شوکت حقیقت میں بابا بلے شاہ کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اس شہر میں جنم تو نہیں لیا تھا، مگر جب یہاں آئے تو پھر واپس نہیں گئے۔ ساری زندگی یہیں گزاری اور اسی شہر میں ابدی قیام فرمایا۔ بابا بلے شاہ کو ارائیوں سے دلی محبت تھی۔ اس وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے مرشد شاہ عنایت ولی بھی ارائیں تھے۔ ایک بار شاہ عنایت ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے تو بابا بلے شاہ نے فرمایا، پتر ویجے سائیں دا وسا نہ کھائیں ارائیں دا۔ کیونکہ ارائی اگر دوستی میں اپنا تن من سب نثار کر دیتے ہیں تو دشمنی میں بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بات تو خیر بلے شاہ نے ناراضگی میں کی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ وہ سید ہونے کے باوجود خود کو ارائیں کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ سید اس بات سے ان کے خاندان والے بہت خفا ہوتے تھے۔ ان کی خفگی کو انہوں نے بہت بار اپنے شعروں میں بیان بھی کیا، مگر انہوں نے ان کی خفگی کی کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بار فرمایا، جیرا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزا دے، جیرا سانو ارائیں آکھے بہشتی پینگا پائے۔ ویسے کچھ کینہ پرور لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ارائی گنڈے کھائیں، کیونکہ ارائیں زمینوں کا سینہ چیر کر اناج اگانے والے محنتی اور جفا کش قوم ہے۔ اس کے باوجود ارائیں ہی وہ واحد ذات ہے جس کو پیدائشی چودھری کہا جاتا ہے۔ ارائیں خواہ زمین سے کے سینے سے اناج اگانے والے ہوں یا ریہڑی لگانے والے، رہتا چودھری ہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چودھری میاں یا مہر جیسے القابات صرف ارائیوں کے لیے مخصوص تھے، یعنی لوگ میاں یا مہر یا چودھری کہلوانے والوں کے نام سے ہی سمجھایا کرتے تھے کہ یہ ارائی ہے۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی ہے کہ جیسے ہی خاندان نے 4 پیسے دیے، اس نے بھی اپنے آپ کو چودھری کہلوانا شروع کر دیا۔ شہروں میں رہنے والے ارائیں زیادہ تر خود کو میاں کہلواتے ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے فیشن سمجھ کر اپنے نام کے ساتھ میاں کا اضافہ کر دیا، مگر ان نقلی میاں کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کچھ کم ہے۔ تاہم لفظ مہر آج بھی صرف ارائیوں کے لیے ہی مخصوص ہے اور ان کی شناخت ہے۔ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا نام مہر جاوید ہے تو ارائیوں کو جاننے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص ارائی ہے۔ چند روپے ملنے پر خود کو چودھری کہلانے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے۔ کہیں خود کو اونچا ظاہر کرنے کے چکر میں آپ کو ایک آدھا نقلی میاں بھی مل جائے گا، مگر نقلی مہر کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں تو میرا تعلق بھی اس ارائی ذات سے تھا۔ مطلب میں بھی پیدائشی چودھری کی بیٹی تھی اور مجھے اپنے ارائی ہونے پر فخر تھا، کیونکہ جب میں اپنے گاؤں کی ماچھن رضیہ یا نائن بشیرہ کو دیکھتی، یا پھر ترکھانی سکینہ کمہارن میرا کو دیکھتی، جن کے محض اس لیے عزت نہ تھی کہ وہ چھوٹی ساس سے تعلق رکھتی تھی، حالانکہ وہ بھی انسان تھی اور سب گاؤں والوں کی عزت کرتی تھی، مگر ان کی اپنی کوئی عزت نہ تھی، تب ان کی حالت دیکھ کر میں سوچتی، شکر ہے خدا کا جس نے مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے ارائی ذات میں پیدا کیا، اور یہ احساس مجھے ایک گہرا سکون دیتا تھا۔ ہاں تو ہمارا خاندان شروع ہی سے یہاں بات تھا۔ میرے ابا چودھری صدیق اور چچا چودھری حنیف صرف 2 ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ ان کی اپنی زمینداری تھی، باغات تھے۔ پہلے تو دونوں بھائی ایک دوسرے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر باپ کی وفات کے بعد دونوں نے اپنے حصے الگ کر لیے، اور یہ دونوں حصے دونوں بھائیوں کی مکمل رضامندی اور خوشی سے ہوئے تھے، بغیر کسی جھگڑے اور ناخوشگوار واقعے کے۔ میرے ابا کے حصے میں زمین تھوڑی، باغات زیادہ آئے تھے۔ اصل میں میرے چچا نے اپنی مرضی سے باغات کم اور کاشت والی زمین زیادہ لی تھی، اور میرے ابا نے چھوٹا بھائی سمجھ کر کوئی اعتراض نہ کیا تھا، کیونکہ میرے ابا ایسے تھے کہ اگر چچا ان سے ان کے حصے کے باغات بھی مانگ لیتے تو ابا کبھی انکار نہ کرتے، کہ ان کو چھوٹے بھائی سے بیٹوں کی جیسی محبت تھی۔ زمینوں کے بعد حویلی کا نمبر آیا۔ حویلی بس نام ہی کی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ چچا نے حویلی سے حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، لالا صدیق اب حویلی آپ ہی رکھ لیں، آپ کی فیملی چھوٹی ہے، میں باہر زمینوں پر ہی بڑا گھر بناؤں گا۔ ابا مان تو گئے، بڑی مشکل سے بھائی کی جدائی ان کو گوارا نہ تھی، مگر چچا نے سمجھاتے ہوئے کہا، آج نہیں
مگر آنے والے کل میں یہ جگہ کم پڑ سکتی ہے، بلکہ پڑ جائے گی۔ 4 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہوں گی، بیوی بچے والے ہوں گے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر میں کون سا گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ صرف چند فرلانگ کا ہی تو فاصلہ ہے۔ اور یوں میرے ابا بات سمجھ بھی گئے اور مان بھی گئے۔ یوں چچا اپنا گھر بنوا کر اس میں چلے گئے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں چونکی اور ماضی سے نکل کر حال میں آ گئی۔ اس وقت کیوں دستک دی ہے شاداب نے؟ میں نے دل میں سوچا۔ دستک پھر ہوئی تو میں اٹھ بیٹھی، لحاف سے نکل کر چپل پہنی، کاندھا پر شال ڈال کر دروازہ کھولا تو سامنے شاداب کھڑا تھا۔ کیا بات ہے شاداب؟ میں نے نرم لہجے سے پوچھا۔ آپ نے کچن کو بھی لاک لگا رکھا ہے؟ ایک کپ کافی پینے کی خواہش ہو رہی تھی، پلیز کچن کی چابی۔ شاداب نے باہر کھڑے کھڑے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت کافی پیو گے تو نیند نہیں آئے گی۔ نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آئے گی، پلیز چابی۔ شاداب نے مجھے دیکھے بغیر کہا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہاں رکھی تھی، سائڈ میز کی دراز میں دیکھ لو یا پھر میں خود دیکھ کر دیتی ہوں، اور کافی بھی بنا دیتی ہوں، میں نے میزبانی کے خیال سے کہا۔ دراز میں دیکھ چکا ہوں تو پھر کارنرز میں دیکھ لو، یا میں نہیں، میں خود دیکھتا ہوں اور کافی بھی بنا لوں گا، شاداب نے کہا، اور مجھ پر ایک نظر ڈال کر واپس مڑ گیا تو میں وہیں کھڑی رہی۔ جب وہ دوبارہ کمرے سے باہر آیا تو مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر بولا، آپ آرام کریں، چابی مل گئی ہے، اور میں نے دروازہ بند کیا۔ پھر بستر میں لیٹتے ہوئے سوچا، نیند اگر تمہیں نہیں آ رہی تو مجھے بھی کب آئی ہے شاداب؟ مگر جلد ہی شاداب کو بھول کر میں پھر ماضی میں کھو گئی، جس کو آج میں ایک طویل مدت کے بعد یاد کر رہی تھی۔ میرے ابا کا کنبہ تو صرف ان ہی 2 بھائیوں پر مشتمل تھا، جبکہ امی کی فیملی بڑی تھی۔ میری امی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اور پھر قسمت سے شوہر بھی بہت اچھا ملا، جو ہر بات مانتا، بلکہ بات منہ سے نکلتی نہ تھی کہ پوری پہلے کر دی جاتی۔ امی ابا کے دوڑ پار کی رشتہ دار تھی اور لائل پور فیصل آباد کے ایک دور دراز گاؤں کی رہنے والی تھی۔ باقی ہمارا خاندان کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ دادا تو بالکل ہی ان پڑھ تھے، اسکول کی شکل تک ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی۔ تاہم ابا اور چچا کے لیے دادا جان نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دونوں پڑھ لکھ جائیں، اس لیے انہوں نے بڑے شوق اور پیار سے دونوں بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا۔ مگر شومیہ قسمت ابھی ہمارے خاندان میں تعلیم داخل ہونا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابا اور چچا کو پڑھنے سے زیادہ گلی ڈنڈا کھیلنے اور پتنگ بازی کا شوق تھا۔ اس مشاغل کو موجودگی میں پڑھائی کس طرح ہو سکتی تھی؟ اس لیے ابا نے 2ری جماعت میں اور چچا نے 3ری جماعت میں اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ یوں ہمارا خاندان ان پر ہی رہا، جبکہ اماں کی پوری فیملی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی۔ میرے 3 ماموں فوج میں تھے اور ایک پولیس میں، جبکہ ایک ماموں زمینوں پر ہوتے تھے، مگر انہوں نے بھی زرعی یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی تھی اور اپنی وسیع زمینوں پر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے نت نئے تجربات کرتے رہتے تھے، اور نانا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تاہم ان کے گھر میں صرف اماں ہی ان پڑھ تھیں، اور اس کی وجہ شاید حد سے بڑا لاڈ پیار تھا، اور اس لیے شاید وہ ابا کے حصے میں آئی۔ میرے ابا ایک زمیندار تھے تو اماں صرف گھر اور بچوں کو سنبھالنے والی ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ اماں کا خدا سے صرف ایک ہی شکوہ تھا کہ ان کو اولاد کم دی، مگر صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جبکہ چچا کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے فیاض، پھر ریاض، ان سے چھوٹے فراز اور آخری فیروز، جبکہ بیٹیاں سیمہ، بشرا اور عذرا۔ گو کہ میرے ابا کی شادی چچا سے پورے 2 سال پہلے ہوئی تھی کہ ابا چچا سے 2 سال ہی بڑے تھے، جبکہ اولاد بہت عرصے بعد یعنی شادی سے 11 سال بعد ہوئی، جبکہ چچی نے شادی کے فوراً بعد ہی بچوں کی لائن لگانی شروع کر دی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور دوسرے سال دوسرے بیٹے کو۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر دونوں ہی خدا کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے بعد پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک چل بسا۔ بیٹے کے بعد پھر 2 بیٹیاں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر 2 بیٹے، جن میں ایک چل بسا۔ بیٹے کے بعد پھر بیٹی ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ خدا نے چچی کو کل 11 بچے دیے، اور بڑی ترتیب سے دیے، یعنی 2 سال بیٹے ہوئے اور 2 سال بیٹیاں۔ اسی ترتیب سے انہوں نے 11 بچوں کو جنم دیا۔ بس آخر میں ترتیب اس لیے ٹوٹ گئی کہ 2 کے بجائے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور شاید اولاد کا چچا کے لیے خدا کے گھر مخصوص کوٹا بھی ختم ہو گیا، ورنہ چچی کا ابھی ختم کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ چچی نے پیدا تو 11 بچے کیے تھے، مگر ان میں سے زندہ صرف 7 بچے تھے۔ چچی میرے چچا کی خالہ کی بیٹی تھی اور بڑے لمبے چوڑے خاندان سے تھی۔ چچی کا خاندان 10 بہنوں اور 2 بھائیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے خاندان کی عورتیں بچے پیدا کرنے کے بھی شوقین تھیں، اس لیے چچی کی بہنوں نے بھی درجنوں کے حساب سے بچے پیدا کیے تھے۔ شوق تو میری ماں کو بھی بہت تھا، ان کے 12 بچے ہوتے تو ان کی بھی بڑی فیملی ہوتی، درجن نہ صحیح آدھی درجن بہن بھائی تو وہ بھی تھے، مگر خدا کو اماں کے یہاں زیادہ اولاد منظور نہ تھی، اس لیے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی، اور وہ بھی بڑی مشکلوں سے منتوں کے بعد۔ دراصل دادی کو تو تھی نہیں، چچی نے ہی شادی کے بعد اماں کے علاج وغیرہ پر توجہ دی۔ دونوں دیورانی جٹھانی میں بڑی محبت تھی،
यही वजह थी कि चच्ची अम्मा को हकीमों डॉक्टरों के अलावा मज़ारों पर भी ले जाती थी। आकर इनकी कोशिशें रंग लाईं और जब चच्ची 9वें बच्चे को फ़िरोज़ की शक्ल में जन्म देने वाली थी तो अम्मी का पाँव भी भारी हो चुका था। यूँ अम्मा ने शादी के 11 साल बाद बच्चे को जन्म दिया। वो बेटा था। खानदान भर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा अब्बा से ज़्यादा चचा चच्ची खुश थे। बच्चे का नाम भी चच्ची ने ही रखा था। चुपके से अम्मा के कान में कह दिया कि अब अगर मेरे बेटे अगर बेटी पैदा हुई तो मैं इसकी शादी परवेज़ से करूँगी। और अम्मा ने भी खुशी से सरशार लहजे में कहा था, परवेज़ मेरा बेटा कम और तुम्हारा ज़्यादा है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मगर खुदा की करनी ये हुई कि बेटी के बजाय चच्ची ने बेटे को जन्म दिया कि अब बारी ही 2 बेटों की थी। फ़िरोज़ की पैदाइश पर चच्ची ने हंसकर फ़ख्र से कहा था, अरे लो हमीदा, मैं तो भूल ही गई कि अब बेटों की बारी है। खैर इनके बाद जो बेटी होगी उसकी शादी मैं परवेज़ से ही करूँगी। पहले से मौजूद 2 बेटियों का जिक्र चच्ची ने इसलिए ना किया कि हमारे ख़ानदान में पैदा होते ही मंगनी कर देने की बड़ी रस्म मौजूद थी और चचा दोनों बेटों के अलावा 4 बेटियों की मंगनी भी चच्ची के ख़ानदान में कर चुके थे। फ़िरोज़ के बाद हस्ले ममूल एक बेटा पैदा हुआ और मर गया और उसके बाद आखिरी बेटी अज़रा की शक्ल में पैदा हुई और चच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक पैदा होते ही उसकी मंगनी परवेज़ से हो गई, जिनकी उम्र इस वक्त 4 साल थी और अभी तक कोई मज़ीद औलाद ना हुई थी। चच्ची एक बार फिर अम्मा के लिए इधर उधर दरबारों मज़ारों हकीमों के पास जाने लगी। यूँ परवेज़ भाई की पैदाइश के 8 साल बाद खुदा ने एक बार फिर ये रहमत मेरी शक्ल में अम्मा को मिली। वो बहुत खुश हुई जबकि चच्ची की नीयत एक बार फिर ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, हमीदा ये बच्ची मेरे फ़िरोज़ की दुल्हन बनेगी। अगर अर्चा फ़िरोज़ की मंगनी भी उसके पैदा होते ही चच्ची ने अपने भाई के बेटी से कर दी थी, मगर वह बच्ची 3 बरस की उम्र में ही दुनिया छोड़ गई थी। अब जब मैं पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल रुई के गाले की तरह सफ़ेद, नर्म और नाजुक। चच्ची का दिल ललचा गया, मगर अम्मा चुप रही। हाँ ना में कोई जवाब ना दिया। असल में अम्मा लाख देवरानी के एहसानमंद सही, उनकी कोशिशों के खुदा ने उनकी गोद भरी थी, मगर थी तो वह भी औरत, और हर औरत की उनको भी अपने मैके से बहुत मोहब्बत थी और वो दिल से चाहती थी कि बेटे की शादी अगर इसके दुधियाल में हो तो बेटी उसके मायके जाए। इस सोच की एक वजह यह भी थी कि परवेज़ भाई की पैदाइश के 3 माह बाद खालिद मामू जो ज़मीनों पर होते थे, इनको खुदा ने बेटा दिया था जिसका नाम नाना ने अयास रखा था। अम्मा ने अयास की पैदाइश पर ही दिल में सोच लिया था कि अगर खुदा ने इनको बेटी दी तो उसकी शादी अपने भतीजे अयास से ही करेंगी। यही वजह है कि मेरे पैदा होने पर जब चच्ची ने मेरी खूबसूरती को देखते ही फ़िरोज़ के लिए बात की तो अम्मा चुप रही। चच्ची बेकलमंद औरत थी। अम्मा की खामोशी को इनकार समझकर चुप हो गई, मगर घर जाकर इन्होंने शोहर से कहा, हमीदा की बच्ची बहुत प्यारी है, मेरा जी चाहता है मेरे फ़िरोज़ की दुल्हन बने, तो बना लो, मना किसने किया है? चच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। हमीदा की शायद मर्ज़ी नहीं, मैंने बात की थी मगर वो चुप रही, तो इसमें मायूस होने की क्या ज़रूरत है? मैं लाला सदीक से बात करूँगा, चचा ने कहा। तो चच्ची खुश हो गई कि मैं उनको बेहद पसंद आई थी। लेकिन जब चचा ने अब्बा से बात की तो अब्बा ने प्यार से भाई को समझाया, हनीफ बुरा ना माना, परवेज़ मेरा बेटा है जबकि बेटी तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश है कि वो अपने भाई खालिद को देगी। चचा ने अब्बा की बात समझ ली और बीवी को भी समझा दी। इस तरह मेरी पैदाइश के चंद रोज़ बाद नाना जान अयाज को साथ लेकर आए, जो इस वक्त 8 साल का था। नाना जान ने ही मेरा नाम आयशा रखा और कहा, आयशा की शादी अयाज से होगी, और ये कहकर इन्होंने मेरे छोटे से हाथ में चंद बड़े नोट रखकर बात पक्की कर दी। मेरे बाद फिर कोई औलाद ना हुई। हालांकि अम्मा चची ने बहुत कोशिश की, मगर अफसोस अम्मा की 12 बच्चों वाली ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। आखिर थक हार कर अम्मा अपनी किस्मत पर शागिर हो गई और 2 बच्चों पर इक्तफा करने का फ़ैसला करते हुए दोनों बहन भाई की तलीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दी। अम्मा चूँकि खुद तलीम याफ्ता ख़ानदान से थी, अगरचे खुद अनपढ़ थी, और उनके अनपढ़ होने का मैं पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती। अम्मा तो चाहती थी हम दोनों बहन भाई इनके ख़ानदान की तरह खूब पढ़े लिखे जाएं, मगर आखिर हम पर कुछ असर अपने ख़ानदान का भी होना था। यही वजह थी कि भाई तो अच्छे जा रहे थे। इन्होंने अपने गाँव बुर्जगलां से प्राइमरी या फिर मिडल गंडा सिंह स्कूल से किया, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक ही स्कूल था, और मैट्रिक इन्होंने कसूर के हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। तो अब्बा ने उनको और चचा ने फ़िरोज़ को लाहौर कॉलेज डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ वो दोनों हॉस्टल में रहते थे और छुट्टी के दिनों में कॉलेज से आया करते थे। हमारे गांव में लड़कियों का कोई स्कूल ना था और ना ही गड्ढा सिंह में लड़कियों का स्कूल था, इसलिए अम्मा ने मुझे बेदिया के स्कूल में दाखिल कराया था, जो हमारे गांव से थोड़े फासले पर था, और मैं गांव की चंद दूसरी लड़कियों के साथ वहां पढ़ने के लिए जाया करती थी, मगर मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक ना था। वजह बचपन की मंगनी थी। होश संभालते ही जब मुझे अपनी मंगनी शुदा होने का पता चला, बस तब से मेरा दिल पढ़ाई से उचाट हो गया, और ना पहले तो जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश करती ही थी। बात यह है कि मैं ज़रा नरम नाजुक एहसासात की मालिक लड़की थी। जब मुझे अपनी मंगनी का पता चला तब मेरी उम्र 13 साल थी और मैं 7वीं में पढ़ती थी, और सारी खराबी मुझ में उस वक्त पैदा हुई और उन देखे मंगेतर की मोहब्बत परेशान करने लगी। जी चाहता पढ़ाई वगैरह छोड़कर छाड़ कर उड़ती हुई उसके पास चले जाऊँ, उसको जी भर कर देखूँ, ढेरों बातें करूँ और बाकी सब कुछ भूल जाऊँ, मतलब पढ़ाई।
اس کے خیالات میرے بارے میں کیا تھے یہ بھی جانتی تو نہیں تھی، مگر جاننے کی شدید خواہش مند تھی۔ جس سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ ہمارے ہاں نہ آیا تھا۔ یہی وجہ تھی ابھی تک میں نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔